نیکسٹ کالر، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں عرفان بات کر رہا ہوں. پہلے تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات ہوئی تھی اور ابھی یہ جو صاحب آئے تھے انہوں نے میرے متعلق ہی آپ سے بات کی ہے. جی 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 جی. تو دیکھیں انہوں نے جو بھی کہا میرے بارے میں کہ مجھے بندہ بھی نہیں کہنا چاہیے، چلیں وہ تو ایک ان کا اپنا ذاتی نظریہ ہے، میں اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا تو انسان کے لیے وہی سب سے بڑی دلیل ہے. سیکنڈلی صرف میں ان سے مدبانہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کل ہاتکم برہانکم ان کنتم صادقین. غلط نہ پڑھیں، اگر غلط نہ پڑھیں، غلط بات کرو، غلط نہ پڑھیں، آپ غلط نہ پڑھیں. کیا مطلب غلط نہ پڑھو؟ ٹھیک پڑھیں، ٹھیک، غلط نہ پڑھیں. تم اگر سچے ہو دلیل سے بات نہیں بھائی، قرآن بات کر رہا ہوں، دلیل انہوں نے نہیں دی. بھائی آپ مجھے بتائیں، چلیں قرآن کی آپ صحیح آیت پڑھ دیں. الحمدللہ مجھے تو 6666 آیتیں آتی ہیں، میں تو پڑھ ہی لوں گا جو تاکہ پھر باقی دنیا پھر سن لے. کل ہاتکم برہانکم ان کنتم صادقین. اس میں دو غلطیاں کی ہیں آپ نے. آیت ہے قل ہاتو برہانکم، آپ نے پڑھا قل ہاتوکم برہانکم، تو یہ چکر بازیاں دیکھیں قرآن کو. ایک سیکنڈ آپ میری بات سنیں. اگر میں نے قرآن مجید کی کوئی آیت اس طرح اس کو آپ چکر بازی تو نہ کہ میرے دل کے اوپر آپ کیوں فتویٰ لگا رہے ہیں؟ سامنے سے یاد صحیح ایک ٹکڑا ہے قرآن کو دیکھ کے پڑھنا ہے اور آپ کی تفسیریں میں آپ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن مجھے میں نے چلے بہرحال ابھی قرآن کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے. اچھا تو یہ اس کا مطلب دیکھ کے میں قرآن کی دوسری آیت نکالی ہوئی ہے. اچھا ان صاحب کا میں نے جواب دیا ہے. اچھا اب میں ختم النبیین کی طرف آ رہا ہوں جو آپ نے پہلے مجھے کہا تھا اور اس کے بعد میری کال ڈراپ کر دی گئی تھی. جی جی بات کریں آپ. دیکھیں قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت ہے وَمَن يُؤْتِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. غلط پڑھ رہے ہیں آپ، پھر غلط پڑھ رہے ہیں. قرآن آپ کو پڑھنا نہیں آتا. پتنی کتنے ملکوں میں دنیا سن رہی ہے، سارے گناہ گار ہو رہے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ رہنے دیں. ہاں سنا اولئک رفیقا. صحیح پڑھی میں نے مولانا صاحب؟ غلط پڑھی ہے. یہی تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو، یہی تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ قرآن اوپر سے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ ہیں مناظرہ کرنے، آپ ہیں ہمیں تفسیریں بتانے. اس کے اندر آپ غلطی بتائیں مجھے، یہ نہ کہ دنیا گنہگار ہو رہی ہے. ابھی میں نے پہلی آپ کی غلطی تو آپ کو بتائی دی تھی نا، اس آپ کو آپ پھر پڑھ دیں کیونکہ آپ کے درمیان میں کچھ ڈرامہ. میری بات یہاں پہ قرآن مجید مجھے پہلے آپ تو غلطی نہیں بتا رہے اور بار بار پہلے بھی آپ نے یہی کہا، پھر بار بار رکے آپ کو غلطی بتاؤں. آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، میں نے دوبارہ آپ سے پڑھوائی، غلطی سن لیں. کتنا بڑا ظلم ہے. ابھی بتائیے کیا پھر کہتے ہیں مجھے غلطی نہیں بتائی آپ نے. یار قرآن سامنے آپ کے ہاتھ میں لے کتنا بڑا ظلم کر رہے. سنو ابھی بتا دو کیا غلطی کی ہے. آپ نے پڑھا قل ہاتوکم، پھر کہا برہانکم ان کنتم صادقین، اور صحیح آپ کی ہے قل ہاتو برہانکم. دو غلطیاں کی آپ نے. مولانا صاحب میں نے آپ سے پہلے بھی کہا آیت غلطی دے، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ قرآن مجید ہمارا مختلف ہے. بالکل اسی طرح کبھی کوئی قرآن مجید میں غلطی نہیں کرتے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کے آخر میں ہم جو دو سجدے ادا کرتے ہیں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کیا وہ اس طرح کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے تو یہ بندہ ہی. بات سنیں آپ. قرآن سامنے پڑھا جس بندے کو دیکھ کر پڑھنا نہ قرآن. ہاں میری بات سنیں، میں نے میرے کیوں نہیں سن رہے. قرآن مجید جس بندے کی قدم میں ہے سامنے وہ بندہ قرآن. اس ایک مطلب تجھے نکلا اس بندے کو قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا. عربی نہیں آتی، عربی اس بندے کو بالکل نہیں آتی. اب دوسری بات اہل سنت جماعت کا ہے. سن لو اس کا مطلب یہ ہے سنت و جماعت کا اور مرزائیوں کا، اور خود مان لیا نا آپ نے. سنے ہماری بات، اہل سنت و جماعت کا ہے. قرآن مجید فرقان حمید ہم نے کہا آپ کو پڑھنا نہیں آتا، اور ابھی دنیا نے سن لیا کہ آپ نے 4 بات پڑھے، اس میں 2 غلطیاں آپ نے کی اور پھر دعویٰ ہے. مولانا صاحب میری بات سنیں، چلیں غلطیاں ہیں، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، اس آیت کے ترجمے کی طرف تو آئے ہیں. ترجمہ کے بتانا چاہتا ہوں
جس کو پاک کا ٹیکس پڑھنا نہیں آتا ہمیں ترجمہ کیا بنائے گا؟ میں تو ترجمہ بتا ہی نہیں رہا، میں تو عرض کر رہا ہوں آپ مجھے ترجمہ بتائیں. بند کر دیں آپ پھر بند کر دیں. اگر ہم نہیں سنانا ہے انہیں دو سنیں اور ترجمہ بھی کرتا ہوں. بند کر دیں آپ. اب آپ نے خود کہہ دیا نا آپ پڑھ دیں تو پھر آپ کا تو کام نہیں رہا، میں پڑھتا ہوں. پہلی آیت کریمہ یہ ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ جل مجدہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے. کون؟ اللہ رب العزت. وہ نہیں جس کو آپ کے بڑے میں چھوٹا آئے گا، وہ نہیں. اور جس کی تیندوے کی طرح بہت ساری شاخیں ہیں وہ نہیں. وہ میں اللہ رب العزت کی بات کر رہا ہوں جس کو اللہ سبحانہ و تعالی کہا جاتا ہے. اس کی بات کر رہا ہوں. وہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں سے ارشاد فرما دیں. کنہیں؟ منکرین کو، منافقین کو، کفار کو، دجل و فریب کرنے والوں کو، جھوٹوں کو، مکاروں کو، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو نہیں مانتے تھے اور غلط راہوں پہ چل رہے تھے، مشرکین کو. رب نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیں ہاتوا برہانکم، لے آؤ دلیل ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ ہے کریمہ کا سیدھا سا ترجمہ. اب جو دوسری کریمہ جس کی طرف آپ بات کرتے ہیں، بات غلط اس کی یہ باتیں ہم پیش کرتے ہیں، گستاخی پہ مبنی اس کی گالیاں پیش کرتے ہیں، ان کا جواب ہی نہیں ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. کیا اہمیت ہے لوگوں کی بھائی؟ سنو دوسری آپ نے پڑھی 5ویں پارے میں سورہ نساء میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ رب العزت کی اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ اتباع کرتے ہیں اللہ رب العزت کی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ لوگ کیا ہوں گے؟ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. اور یہاں سے جو غلط آپ اپنے لوگوں کو اور دوسرے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی نہیں ان کو اللہ نبی بنا. آیت کا ترجمہ وہ بروز قیامت ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. یہ میں مفہوماً کرنا ترجمہ یہاں تک یہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. اور آگے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اس کی وضاحت ہے. وہ کون ہے؟ من النبیین، نبیوں کا گروہ ہے، صدیقین والشہداء والصالحین. اور آپ کہتے ہیں وہ جو نبی کریم اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنا دیتا ہے، شہید بنا دیتا ہے اور شہداء بنا دیتا ہے، صالحین. آپ لوگ یہ غلط معنی پہناتے ہیں جس کا اس آیت کے ساتھ دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ان کو بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کا حشر ان کو ان لوگوں کے ساتھ کر دوں گا. الحمدللہ میں فخر. ساتھ سے مراد یعنی ان کے فالوور جس طرح اس دنیا میں ہیں اسی طرح وہاں بھی وہ ان کے پیچھے ان کے ساتھ ہوں گے، چل رہے ہوں گے. وہ جنت میں جائیں گے، انہیں بھی جنت میں لے جائیں گے. تو یہ آپ کا کہنا ہے اللہ ان کو بنا دیتا ہے، اللہ ان کو نبی بنا دیتا ہے. کتنا غلط مانا ہے، کتنا ایک قرآن پاک کی تعریف ہے یہ. آپ لوگ کہتے ہو جی کہ اللہ اس کو نبی بنا دیتا ہے. کتنا غلط مفہوم. یہ جو ہے انعم اللہ کا ترجمہ آپ کرتے ہیں اللہ ان کو نبی بنا دیتا ہے. یہی ہمیں بنانا تھا. آپ نے آیتیں پڑھنی آتی نہیں ہے اور نیچے سے دیکھ کے جو رٹا رٹائے جملے ہیں وہ بتا دینے. اس طرح نبوتیں ثابت نہیں ہوتی. یہ جھوٹی دکان تھی، جھوٹی ہے اور جھوٹی رہے گی. دیکھیں نا آپ وہ ای پلومر کی دکان سے جو ٹانک وائن منگوا کے وہ پیا کرتے تھے، افیون بھی پیا کرتے تھے، دائیں بائیں کے جوتے کی شناخت نہیں تھی. بھائی حوالے دیا ہم نے آپ کو. حضرت کو آپ کے جو حضرت ہیں انہیں پتہ ہی نہیں تھا. اتنا پتہ ہی مرغی کے دورے پڑتے تھے. اور دوروں کی دو قسمیں ہیں. خود ایک اوپر سے نیچے دورہ پڑتا تھا اور ایک نیچے سے اوپر دورے پڑتے تھے. خود لکھتے ہیں. اور پھر دوروں کی کیفیت میں بیان آپ حیران ہو جائیں گے. جب نیچے سے اوپر کو دورہ پڑتا تھا تو اس میں دونوں طرف سے پیشاب جاری ہوتا. یہ لکھا سب کچھ ہے. کیا کرتے ہو یار؟ کدھر جا رہے ہو؟ بیٹوں نے لکھا ہے. بیٹوں نے لکھا ہے.
اور پھر ایک جوتے پہ نشان لگایا پڑا تاکہ پتہ چلے دایا کون سا ہے بایاں کون سا ہے. اور یار ایک جیب میں وہی مٹی کے ڈھیلے بھی ڈالے جا رہے ہیں اور گڑ بھی ڈالا جا رہا ہے کہ اب پتہ نہیں ہے گڑ کہاں استعمال ہو رہا ہے اور مٹی کے ڈھیلے کہاں استعمال ہو رہے ہیں. اور کبھی ترنگ میں آتے ہیں تو فوش گالیاں دیتے ہیں. حرام زادے تک کہا گیا انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا کیا ننگی گالیاں دی. اور خود کا تحریریں یعنی باقی ساری تحریروں کو چھوڑ دیں آپ جتنے پروگرام ہم نے کیے, خدا کے واسطے یار, خدا کے واسطے. ایک نے کہا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے, مرتد ہے, کذاب ہے, اور کہا اہل سنت سے خارج. اور دوسری طرف خود دعویٰ کر دیا